سے مشتق ہوا ہے. بھول بھی جاتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، خطا کاریاں کر لیتا ہے، ظاہر و باطن کی پاکیزگی محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ تباہ کر دیتا ہے. پھر اس کلمہ پڑھنے والے بندے کو روح قلب کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کامل مرشد سر پہ ہو تو روح ناپاک نہیں ہوتی. بڑی توجہ، وقت بہت تھوڑا ہے. اگر آپ کا ذوق ہوا تو چند باتیں یہ فقیر ضرور عرض کرے گا، ورنہ پھر بہت جلدی اجازت لینا پڑے گی. روح پاک رکھنے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا تعلق کسی کامل سے جوڑ لے. اگر دنیا کے اندر کوئی بھی گناہگار، کوئی بھی سائل، کوئی بھی کشکولے صحاوت روحانیت لینے والا کشکول لے کر صحاوت کے دروازے پر آئے اور کوئی دور سے 2 کتابیں پڑھنے والا علامہ اس پہ فتویٰ لگا دے کہ یہ تیرا روحانیت کی تلاش کرنا یہ ناجائز ہے، یہ بیکار ہے، یہ شرک ہے، تو رب کا قرآن بولے گا نہیں، تم تو دنیا کی بات کرتے ہو. میں نے اعلان کر دیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. دنیا میں رہو تو نیکوں کے ساتھ رہو، قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہیں داخل جنت کر دیا جائے گا. آج صرف دنیا میں نہیں، میرا رب قیامت کے دن بھی اعلان کرے گا ساری جماعتیں اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لگ جاؤ. ذرا محبت سے کہو ساری جماعتیں اماموں کے پیچھے لگ جاؤ. بڑے فخر سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے تو امام ہیں. آپ سب بیٹھے ہو، آپ کے تو امام ہیں. کوئی نقشبندی ہے، کوئی سلطانی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی مجددی ہے، کوئی نشاہی ہے. لمحہ فکریہ تو ان کے لیے ہے جو آج بھی حسرت سے ہاتھ مل رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی دیکھتے رہ جائیں گے یہ عاشق تو چلے گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ عاشق تو چلے گئے اپنے رہنماؤں کے ساتھ، ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، میرا رب کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میرا رب فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ایک رشتہ باقی رہے گا. ماں بھی تجھے چھوڑ دے گی، باپ بھی تجھے چھوڑ دے گا. اگر کوئی سہارا ہوگا تیرے مرشد کا سہارا ہوگا. نیکوں کی مائیت، پرہیزگاروں کا رشتہ آج بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ رہے گا. ذرا محبت سے کہو قیامت کے دن بھی. 2 اعلان قرآن کر چکا. قیامت کے دن حکم ہوگا اپنوں کے پیچھے لگ جاؤ، اماموں کے پیچھے. اٹھائیں تفسیر خزائن العرفان اور نور العرفان. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا نکتہ لکھا. کون مفتی احمد یار خان نعیمی؟ جس کو جب سید نعیم الدین مراد آبادی نے فیض یاب کیا تو کہا آج میں نے اپنے آقا کا سارا پیغام اور اپنے آقا کی امانت میں نے مفتی احمد یار کے حوالے کر دی ہے. اور جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے پھر آگے کسی کے حوالے کی. یوں بزرگوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جب بھی کوئی بزرگ وصال کرتا ہے وہ امانت پھر دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اللہ اس کی جگہ دوسرا مقرر کر دیتا ہے. یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس سے مراد یہ ہے 2 چیزیں. کتنی؟ 2 چیزیں مراد ہیں. ایک یہ ہے کہ شریعت میں امام بنایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ طریقت میں امام بنایا جائے. میں زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا، شاید آپ کے کانوں سے شوں کر کے گزر جائے. بڑا آسان مفہوم عرض کر رہا ہوں.
شریعت میں ایک امام بنایا جائے اور ایک طریقت میں بنایا جائے۔ آئیں ذرا صاحب تفسیر نور العرفان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور ذرا واضح فرمائیں شریعت میں کون سا امام ہو اور طریقت میں کون سا امام ہو؟ تو فرماتے ہیں شریعت میں تقلید کر کے امام بناؤ، شریعت میں تقلید کر کے امام بناؤ، شرعی پیروی کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے، اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے کسی کامل کی بیعت کر کے امام بنا لو۔ بڑے آسان مفہوم سے عرض کر رہا ہوں، روحانیت کو پانے کے لیے کسی کامل کی بیعت کر کے اسے امام بنا لو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے تقلید کر کے امام بنایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، سراج الامہ کشف الغمہ، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ کون امام اعظم؟ جن کے استاد امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کے استاد امام باقر ہیں، امام باقر کے استاد امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے استاد امام حسین ہیں، امام حسین کے استاد مولا علی ہیں، مولا علی کا استاد مدینے کا تاجدار ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اہل سنت نے شریعت کا امام بنایا ہے تو مدینے والے کے قبول بندے کو بنایا ہے۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ طریقت کی روحانیت لینے کے لیے کسی کامل کی بیعت کر کے اسے امام بناؤ۔ یہ دو امام دنیا میں بھی تمہارے رہنما رہیں گے، قیامت میں بھی تمہارے رہنما رہیں گے، اور اعلان ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ گلاں کرنے والوں، فتوے لگانے والوں، بے جا بحث کرنے والوں، قیامت کے دن تمہاری نظریں کھل جائیں گی۔ میرے امام نے پیغام دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ پھر تو کہے گا میں مانتا ہوں، اگلے کہیں گے نا وقت گزر چکا ہے، وہ لمحے گزر چکے ہیں، اب تو وہ ماننے والے ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہیں، تیری گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوٹ مٹھن کے تاجدار بابا فرید نے اس آیت کا ترجمہ کیا۔ بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید کہتے ہیں قیامت کے دن لاکھوں گناہگار ایسے بخش دیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کسی ولی کے ہاتھ کو چوما ہوگا، کسی صالح نیک متقی کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہوگا۔ قیامت کے دن لاکھوں گناہگار اس سبب سے بخشے جائیں گے۔ اور شیخ سعدی اور مولانا روم کا پیغام تو بڑا ہی نرالا ہے، یک سوانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ کسی فقیر کے پاس چند لمحے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اگر دنیا میں ایسے لوگوں کی رفاقت مل گئی تو قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ چھوٹے گا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ من احبہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوگی، جی المرء من احبہ، جس کو جس سے محبت ہوگی، المرء معہ من احبہ، جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں ذرا دیکھ کے محبت کرنا، اپنی محبت کو تباہ نہ کر ڈالنا، محبت کرنا تو شہنشاہ بغداد سے کرنا۔ اپنا دل اگر دینا ہے کسی فقیر کے قدموں میں رکھنا، دل فقیر کو دو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی رہو گے، اور اگر دل کسی مجازی راستے پہ رکھ دیا تو قیامت کے دن حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اگر واقعی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے کسی کو امام بنا لو۔ اور دوسرے پارے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کی معیت میں آ جاؤ، ان سے یاری لگا لو۔ کیا فائدہ دیں گے وہ کیا فائدہ یہ دیں گے قیامت کے دن بھی تمہیں محروم نہیں رکھیں گے۔ جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس تفسیر کو یوں بیان کیا، ایک شریعت میں امام بناؤ، ایک طریقت میں امام بناؤ، شریعت میں تقلید کر کے امام بناؤ اور طریقت میں بیعت کر کے امام بناؤ۔
اور بیعت کس کی جائے؟ بڑی توجہ طلب بات. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی افریقہ میں لکھا ہے کہ مرشد کامل کی 4 نشانیاں ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ مرشد کہلانے کے قابل نہیں. مرشد کہلانے کے قابل نہیں. پہلے نمبر پر فرمایا 2 قسمیں ہیں مرشد کی، مرشد اتصال اور مرشد اصال. پھر مرشد اتصال کی 4 قسمیں بیان کی کہ اس کی 4 صفتیں ہیں. اگر 4 صفتیں پائی جائیں تو وہ مرشد کامل ہوگا. اگر 4 میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو وہ مرشد نہیں ہو سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے. گمراہ ہو سکتا ہے، مرشد نہیں ہو سکتا. ہاں مرشد نہ بنے اور ان میں سے کچھ ایسی صفات ہیں اگر اس میں نہ ہوگی، مرشد نہ بنے صرف سنی رہے تو گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مرشد بننا چاہتا ہے تو 4 صفتوں کا آنا ضروری ہے. فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نمبر 1، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا سلسلہ روحانیت جڑتا مدینے تک پہنچتا ہو. ہائے 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 ہائے، ایسی سبحان اللہ کہیں گے آپ. اس کا سلسلہ روحانیت جڑتا ہوا دست بدست سیدھا جا کر مدینے والے کے ہاتھ میں چلا جائے. سب سے پہلی صفت مرشد کی یہ ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے والا نہ ہو. رشتہ اس کا پکا ہو، پختہ ہو. وہ جہاں بھی رہے حضور کہیں یہ میرا ہے. نمبر 1. نمبر 2، عالم ہو. عالم ہو، جاہل نہ ہو. علم باج جو کرے فقیری